أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوب صبر کے سلسلے میں پڑھ رہے تھے اور بتایا کہ عوامل معنویت میں ایک اہم عامل صبر و بردباری ہے، صبر و تحمل ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ اور تکلیف ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ اگر صبر و تحمل نہیں ہوگا تو انسان کم حوصلہ ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرے گا، انسان نالہ و فریاد بلند کرے گا اور زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ صبر و تحمل سے کام لینے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے، صبر و تحمل سے کام لینے سے انسان خدا کا محبوب بنتا ہے۔ اسی لیے انبیاء الہی ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین اسوہ ہے، ہم سب کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ صبر بمعنی خویشتنداری و بردباری، کہہ رہے ہیں کہ کلمہ صبر کے معنی خویشتنداری اور بردباری کی ہے۔ در قرآن مجید بیش از 90 بار از آن یاد شده است۔ قرآن مجید میں کلمہ صبر تقریباً 90 بار آیا ہے، 90 مرتبہ کلمہ صبر کا قرآن میں ذکر ہونا اور آنا اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر 90 مرتبہ قرآن میں کلمہ صبر کا استعمال ہوا ہے، کلمہ صبر آیا ہے، تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صبر و بردباری ناگواری ہائے سخت و مصیبت ہائے بزرگ را در دیدگاہ انسان کوچک می گناید۔ کہنے کہ صبر و بردباری بڑی بڑی مصیبتوں کو، بڑی بڑی سختیوں کو انسان کی نگاہ میں معمولی اور سبک اور چھوٹی بنا دیتی ہے۔ جب انسان صبر و تحمل سے کام لینے لگتا ہے تو بڑی بڑی مشکلیں سہل و آسان ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ برخلاف جزع و بیتابی، بیتابی اور جزع و فزع کے برخلاف صبر کے مقابلے میں مولانا کیا ہے؟ بیتابی ہے، جزع ہے، فریاد ہے۔ در ہنگام گرفتاری، مشکلات کے وقت، پریشانیوں کے وقت بیتابی اور جزع و فزع کرنا یہ انسان کو اعتدال انسان را ازمین می برد، انسان کے اعتدال کو ختم کر دیتا ہے۔ مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت بیتابی کرنے سے انسان کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی آدمی را مختل می کند، اور انسان کی زندگی کو اور زیادہ دشوار کر دیتا ہے، مختل کر دیتا ہے۔ شیراز زندگی، نظام زندگی انسان کا بکھر جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، صبر کرنے سے بڑی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں اور مصیبتوں کے وقت جزع و فزع کرنے سے انسان کا اعتدال ختم ہو جاتا ہے، نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو باید دانست ہمون گونے کی تلاش و فعالیت در صحنۂ زندگی مہمترین رمز موفقیت و کامیابی است۔ صبر و خویشتنداری در برابر ناخوشی ها نیز مہمترین عوامل پیروزی و پائیداری آدمی است۔ مولانا یہ بات آپ کو جاننا ضروری ہے کہ جس طریقے سے کار و کوشش زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کو سرخرو اور کامیاب و کامران کرتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان
اسی وقت ہوتا ہے کہ انسان کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں، مختلف شعبوں میں کیا کرتا ہے؟ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور کام کرتا ہے۔ زندگی کے مراحل میں کوشش اور کام، یہ انسان کی موفقیت اور اس کی کامیابی کا رمز ہے۔ جس انسان کی زندگی میں کوشش ہوگی، جد و جہد ہوگا اور کام ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ انسان مولانا سرخرو ہوگا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے مختلف مراحل میں کار و کوشش کے ذریعے سے انسان سرفراز ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زندگی میں پیش آنے والی مصیبتوں اور مشکلات میں جب آدمی صبر و تحمل سے کام لیتا ہے تو یہ صبر و تحمل بھی انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ صبر و تحمل بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ باید دانش جاننا چاہیے کہ ہم ان گونے کی جس طرح سے تلاش و فعالیت، جد و جہد اور کسب و کار در صحنائے زندگی کے مراحل میں مہم ترین رمز موفقیت و کامیابی اور موفقیت کا اہم ترین راز ہے۔ صبر و خویشتنداری در برابر ناخوشیہا نیز، ناخوشیاں یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لینا مہم ترین عوامل پیروزی و پائیداری آدمی، انسان کی پائیداری اور اس کی کامیابی کے عوامل میں سے اہم ترین عامل ہے۔ اگر صبر ہمراہ با گرائش به سوئے خدا، اگر انسان کا صبر خدا کی جانب گرائش کے ساتھ ہو، خدا کے ساتھ رغبت کے ساتھ ہو، و پناہ آوردن بے او باشد، اور انسان خدا کی پناہ طلب کر کے صبر و تحمل سے کام لے کہ خدا میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اب تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میری پناہ گاہ ہے، اور صبر سے کام لے، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، خدا کی پناہ میں خود کو محسوس کرے اور صبر و تحمل سے کام لے، تو نشاط روح ایمان در آدمی بیدار بھی شود۔ تو روح ایمان میں ایک شادمانی، ایک نشاط، ایک شادابی انسان کے روح ایمان میں کیا ہے؟ بیدار ہوگی، جاگے گی۔ انسان کے اندر کیا ہے؟ نشاط و روح ایمان بیدار ہوگا، و انسان میں تکیہ گاہی کہ ہرگز ویران نمی شود، اور انسان ایک ایسی پناہ گاہ، ایک ایسی تکیہ گاہ کہ جو کسی بھی صورت میں ویران ہونے والی نہیں ہے، وریسمانی کہ ہرگز پارے نمی شود، اور ایک ایسی رسی کہ جو کسی بھی طاقت سے، کسی بھی قدرت سے، کسی بھی حال میں ٹوٹنے والی اور بکھرنے والی نہیں ہے، متصل می گردد، انسان اس سے متصل ہو جائے گا، وابستہ ہو جائے گا۔ لطف خاص سے خداوند شامل حال او می گردد، اور خدا کا لطف خاص اس کے شامل حال ہوگا۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں مولانا کہ صبر و تحمل تنہا اچھی چیز ہے، لیکن خدا کے اوپر توکل کر کے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دے کر کے پھر صبر و تحمل سے کام لیا جائے تو اس کا حسن اور بڑھ جائے گا، اس کا کمال اور بڑھ جائے گا۔ اب یہ صبر و تحمل انسان کے اندر اس کے روح ایمان کو مضبوط کرے گا، اور پھر ایسی صورت میں انسان ایک ایسی تکیہ گاہ سے متوسل ہو جائے گا، ایک ایسے ریسمان سے وابستہ ہو جائے گا کہ جو کبھی نہ ویران ہوگے نہ پارا ہوگا، اور پھر ایسی صورت میں خدا کا لطف خاص اس کے شامل حال ہوگا، بدرہائے رحمت الہی بروے او گشود می شود، اور خدا کی رحمتوں کے دروازے اس کی جانب کھلیں گے، جیسا کہ خدا نے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اے کسانی کے ایمان آورده اید، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، الصبر و نماز کمک بگیری، صبر اور نماز سے، نہیں کہا کہ خالی صبر سے کام لو، صبر اور نماز دونوں سے، خداوند با صابران، ایسے صبر کرنے والے کہ جو حد اعتدال سے خارج نہیں ہوتے، مشکل اوقات میں پریشانیوں کے وقت صبر کے ساتھ ساتھ یاد خدا میں زندگی گزارتے ہیں، نماز ترک نہیں کرتے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ گویا خدا کی پناہ میں ہے، رسمان الہی سے متصل ہیں، لطف الہی ان کے شامل حال ہونے والا ہے، اور خدا ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کسانی کی در برابر نگرانی ها و کمبودها خویشتنداری میکنند و در برابر زیانهای مالی و جانی صبر پیشه میکنند، خداوند به آنها بشارت میدهد و لطف و رحمت خود را شامل حال آنان میکند۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ افراد، وہ لوگ کہ جو لوگ مشکلات و پریشانیوں میں، محتاجی اور ناداری میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، اور جانی اور مالی نقصان ہو جانے کی صورت میں جو لوگ صبر و تحمل کرتے ہیں، خداوند متعال نے ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دی ہے کہ رحمت الہی ان کے شامل حال ہونے والی ہے۔ جو لوگ مشکلات و پریشانیوں میں، غربت و ناداری میں، جانی اور مالی نقصان ہو جانے کی صورت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، صبر و تحمل اختیار کرتے ہیں، خداوند متعال نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے، بشارت دی ہے کہ خدا کا لطف اور اس کی رحمت ان کے شامل حال ہوگی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے پروردگار کا درود و سلام اور اس کی رحمت، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان سے مراد یہی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مصیبہ کے بعد یہ ہے مولانا صبر کرنے والوں کا تذکرہ ہے اس میں۔ ایمان یعنی یہ لوگ، کون لوگ؟ جو لوگ مشکلات میں، پریشانیوں میں، جانی اور مالی نقصان میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، ایمان یہ لوگ، ہمونہ حسن، یہ وہی لوگ ہیں کہ الطاف و رحمت خدا شامل حال شان شدے، الطاف و رحمت الہی جن کے شامل حال ہوئی، وآنہا ہدایت یافتگان، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ نکتہ، صبر در فرهنگ قرآنی دارای مفہومی گسترده و ابعادی گوناگون می باشد۔ مولانا قرآن مجید میں جو لفظ صبر آیا ہے ایک بڑا وسیع و عریض مفہوم رکھتا ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور صبر کے مختلف رخ اور پہلو ہیں۔ صبر کبھی انسان مصیبتوں پہ کرتا ہے، صبر کبھی انسان معصیت کے مقابلے میں کرتا ہے، صبر کبھی انسان اطاعت خدا کے برابر میں کرتا ہے، یہ سارے مراحل ہیں۔ صبر در فرہنگ قرآنی، صبر قرآنی فرہنگ اور قرآنی زبان میں، قرآن کی لسان میں دارا مفہومی گسترده، بہت ہی وسیع و عریض مفہوم رکھتا ہے، و ابعادی گوناگون می باشد، اور اس کے مختلف رخ اور مختلف پہلو ہیں۔ از جملے اس میں سے صبر در برابر مصیبت، اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے، سب کا اپنا اپنا اجر و ثواب ہے۔ مولانا کبھی انسان مصیبت کے مقابلے میں صبر کرتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی، بیمار پڑ گئے، جانی نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، مولانا گھر تباہ ہو گیا،
کہیں پیسہ کھو گیا ہے، جو بھی مصیبت ہو کسی بھی طریقے کی، تو مصیبت کے مقابلے میں صبر، در برابر معصیت، معصیت کے مقابلے میں بھی صبر، انسان اگر صبر و تحمل سے کام نہ لے تو معصیت میں گرفتار ہوگا۔ معصیت سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کے بغیر انسان معصیت سے نہیں بچ سکتا۔ خدا نے بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی ہے، ٹھیک، ان سے بچنے کے لیے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ تو معصیت، صبر در برابر معصیت و خویشتنداری از گناہ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے، اور صبر در برابر طاعت، اطاعت خدا کے مقابلے میں کبھی صبر کی، بھائی یہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں، واجبات ہیں، ان کی ادائیگی میں اگر انسان صبر سے کام نہ لے تو اطاعتوں سے دور ہو جائے۔ سردی کا مہینہ ہے، سردی شروع ہو گئی ہے، صبح کی نماز کے لیے اٹھنا ہے آپ کو، خدا کی اطاعت کر، اس اطاعت خدا کے لیے سردی برداشت کرنی پڑے گی، نیند توڑنی پڑے گی آپ کو، ہے نا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اطاعتوں میں صبر و تحمل درکار ہے۔ تو صبر و تحمل اطاعت کے مقابلے میں پائیداری در اجراء دستور خداوند، احکام و دستورات الہی کے اجرا میں پائیداری، در تمام ان مراحل، یہ صبر کے جتنے بھی مراحل ہیں، یہ جتنے بھی پہلو ہیں، صابران از امدادہائے الہی و توجہ ویجے پروردگار بہرے مند خواہند بود۔ جو لوگ ان مراحل میں صبر کریں گے وہ پروردگار عالم کی غیبی امداد اور اس کے خاص توجہ اور اس کی لطف و عنایت سے بہرے مند ہوں گے۔ خدا ان کی غیب سے مدد کرے گا، خدا ان کو اپنی توجہ کا مرکز قرار دے گا، خدا ان پر اپنی رحمت مغفرت نازل کرے گا۔ ادھر قرآن مجید چنی نام دے، قرآن مجید میں اس طریقے سے آیا ہے کیا؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے میرے حبیب صبر سے کام لو اپنے پروردگار کے حکم کے مقابلے میں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے میرے حبیب اپنے رب کے حکم کے برابر صبر و تحمل کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، بے شک تم میری نگرانی میں ہو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے، ہم حفاظت کر رہے ہیں۔ در راہ ابلاغ حکم پروردگارت، اپنے پروردگار کے حکم کو پہنچانے میں صبر و استقامت کن، صبر و استقامت سے کام لو، کہ تو در حفاظت کامل ما قرار داری، کہ تم پوری طریقے سے ہماری حفاظت میں ہو، ہماری نگرانی میں ہو، ہم کسی طریقے کا تمہیں نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی طریقے کی آزار و اذیت تمہیں نہیں ہونے دیں گے۔ چلو یہاں تک رہنے دے۔